اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ تھے ایک برگزیدہ شخص، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے وہ نبی مرسل، وَنَادَيْنَاهُ، اور آواز دی ہم نے اس سے، من جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو تقرب عطا کیا شرف ہم کلامی سے، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے اس سے، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، اس کا بھائی ہارون علیہ السلام، نبیًا، نبی بنا کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کرو اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ تھا وعدے کا سچا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھا نبی مرسل، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور دیا کرتا تھا حکم اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ شخص، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کرو اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھا راست باز انسان اور نبی، وَرَفَعْنَاهُ، اور اٹھایا تھا ہم نے ان کو، مَكَانًا عَلِيًّا، بلند مرتبے پر۔ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کا بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ تھے ایک برگزیدہ شخص، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے وہ نبی مرسل۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرعون کی طرف بطور خاص بھیجا تھا، انہوں نے جا کر وہاں اس کو دعوت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے فرائضی منصبی میں جہاں یہ دعوت دی کہ قوم کو اللہ کی طرف دعوت دو، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت بھی دی، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ان بنی اسرائیل کو جو غلام بنایا ہے، ان کو غلامی سے میں آزاد کروں گا۔ اس لیے آج جو پنجاب کے اندر چودھریوں نے لوگوں کو، وڈیروں نے ماتحت لوگوں کو غلام بنایا ہے، یا ہمارے ان علاقوں میں چلے جاؤ، خان لوگوں نے غریب لوگوں کو غلام بنایا ہے۔ علماء برحق کا کام ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اس کو خالق کا غلام بنائے۔ مولانا حق نواز جنگوی صاحب نے اس چودھریوں پر بڑا کام کیا پنجاب میں، اور کہا یہ تم نے غلام بنایا ہے لوگوں کو۔ یہ بھی پیغمبر کی دعوت میں داخل تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے وہ نبی مرسل۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہے رسول۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو مستقل شریعت ملی ہو، اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو مستقل شریعت نہ ملی ہو۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ نبی کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ پھر آپ سے پوچھا گیا رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 315۔ مختلف روایت آتی ہے، 313 کی روایت بھی ہے، 315 کی روایت بھی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور آواز دی ہم نے اس سے، من جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب سے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں کوئی طور پہاڑ کا دائیں جانب مراد نہیں ہے، کیونکہ پہاڑ کا تو دائیں بائیں نہیں ہوتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب سے ہم نے اس کو آواز دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو تقرب عطا کیا شرف ہم کلامی سے، اللہ نے ان کو قریب کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ فضا کے اندر جو فرشتے لکھتے ہیں، فرمایا کہ ان کے قلموں کی آواز موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے اسے اپنی رحمت سے،
اخاہو ان کا بھائی، ہارون علیہ السلام نبی بنا کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو آپ نے فرمایا اے اللہ میرے اس بھائی کو میرے ساتھ جو ہے نا معاون بنا دے۔ اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں، ہارون علیہ السلام عمر میں کیا ہے، بڑے ہیں۔ اور جب یہ فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے تو یہ دونوں بھائی گئے، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے کتاب لینے کے لیے تو پیچھے اپنا نائب بنایا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو، کہا یہ قوم کی دیکھ بھال کرو، فرعون کی غلامی سے نکال کر لایا ہوں۔ واپسی پر جب آیا دیکھا کہ قوم تو شرک میں مبتلا ہے، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو نبی جب دیکھتا ہے کہ دین کے معاملے میں تھوڑی سی سستی ہوئی ہے تو نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنے بھائی کو اس کی داڑھی سے پکڑا اور سر کے بالوں سے پکڑا، یہاں سے پکڑا، تو آپ نے فرمایا لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے داڑھی سے مت پکڑو اور مجھے جو ہے سر کے بالوں سے مت پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے کہ تورات کی تختیاں غصے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ پھر بھائی نے کہا اے میرے بھائی میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو ان لوگوں کو سمجھایا ہے لیکن اس کے باوجود یہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور یہ میرے قتل کے اوپر جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کرو اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ہاجرہ کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت سارہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی بھی تھی، لیکن جب آپ ہجرت کر کے گئے تو مصر جب پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو یہ لونڈی دی، تو حضرت سارہ نے وہ ہدیے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کر لیا، نکاح کر لیا۔ اس کے بعد ان سے آگے بیٹا جو پیدا ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین نے کہا وہ لونڈی تھی، لیکن عام مفسرین نے یہ فرمایا کہ نہیں، وہ بھی آزاد عورت تھی، وہ ہدیہ کے طور پر ان کو دے دی تھی۔ یہاں شیعوں نے یہود اور نصارہ نے یہاں پر بھی جو ہے تحریف کی، اور انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کیا ہے، بڑے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور ان کے 14 سال بعد پھر اللہ نے بیٹا دیا اسحاق علیہ السلام، وہ پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا بیت اللہ کے قریب، جنت سے دمبا آیا اور وہاں وہ ذبح ہوا، لیکن پیش کیے گئے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اب لوگ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ امیر بیجیگر صاحب سے کسی نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمب آیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ اس نے کہا تمہارے باپ نے کھایا ہے۔ اور کس نے کھایا ہے؟ اب اس زمانے کے گوشت کا سوال آج کرتے ہو۔ اور اسحاق علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا قربانی کے لیے بیت المقدس کے قریب، ان کے لیے بھی جنت سے مینڈا آیا تھا۔ میں نے ایک دفعہ جمعے میں یہاں بات کی تو یہاں ٹھنڈا چوہا کا ایک شاعر کہتے یہ تو آپ نے غلط بات کر دی، ہم نے تو سنا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نے کہا میں نے ایک بات کی ذمہ داری سے کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے، میں آپ کو تفاسیر کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ کوئی گھر اس وقت تک بیت اللہ کھلانے کا قابل نہیں ہے جہاں پیغمبر کو قربانی کے لیے پیش نہ کیا گیا، اور دونوں کے لیے جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ بیت المقدس اور بیت اللہ کے قریب لٹکائے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں جب وہاں بمباری ہوئی اور پتھر برسائے گئے اس زمانے میں وہ سینگ کیا ہوئے، غائب ہو گئے۔ اس لیے قربانی کے اندر جو مینڈا ذبح کرتے ہیں مفسرین فرماتے سنت وہ ہے کہ جس کے سینگ ہو، کیونکہ جنت سے جو آیا تھا اس کے سینگ تھے، یہ افغانیوں کے دمبے یہ وہ نہیں ہے۔
انہو کان صادق الوعدی، بے شک وہ تھا وعدے کا سچا، وعدے کا سچا۔ فرمایا ایک شخص کے ساتھ وعدہ کیا تو وہ گھر چلے گئے، واپس آنے کے لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں آپ نے ایک دن کا انتظار کیا، بعض فرماتے 3 دن، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 مہینہ یا 1 سال آپ نے انتظار کیا، اتنے وعدے کا جو ہے وہ سچے تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کسی شخص کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا، عبداللہ ابن صحمہ اس کا نام تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، جا کر بھول گئے۔ 3 دن کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا، حضور نے اس کو بلایا، وہ بڑا حیران ہوا کہ حضور انتظار میں۔ آپ نے فرمایا بڑی تکلیف مجھے دی ہے آپ نے، اس لیے فرمایا وعدے کا سچا، جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اذا وعد اخلفا، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا منافق ہے۔ اس لیے فرمایا زندگی کے ہر معاملے کے اندر اور خاص کر تاجر لوگ وہ وعدے کی پاسداری کرے۔ انہو کانا صادق الوعدی، بے شک وہ تھا وعدے کا سچا۔ میں نے ایک دفعہ یہاں درس دیا، یہاں ایک پروفیسر صاحب ہے، میں نے یہ واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں پیغمبر 3 دن ایک جگہ کھڑے رہے، انتظار کیا، اتنا وہاں کوئی نہیں تھا کہ آپ کو بتا دیتا کہ بھئی وہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا وہ آپ پھر پوچھ لیتے، میں تو ابو داؤد کی روایت پیش کر رہا ہوں، آپ ابو داؤد کی روایت کا انکار کر رہے ہیں۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھا نبی مرسل، وَكَانَ يَأْمُرُ، اور اسماعیل علیہ السلام حکم دیا کرتا تھا اہلہو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا۔ بات فرماتے ہیں اہل سے مراد پوری قوم تھی، پوری قوم کو دعوت دیتا تھا۔ اس لیے صبح نماز کی جب آدمی آئے گھر والوں کو جگائے، نماز کا ٹائم ہے، ذمہ داری ہے، بچوں کو جگائے۔ گھر میں اگر 5 بچے ہیں ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو جگائیں نماز کے لیے، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، پھر صلاۃ الضحیٰ، چاشتی نماز کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی سے پوچھا گیا حضور اشراق اور چاشتی نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کبھی نہیں پڑھی۔ صحابی نے کہا ابو بکر نے، انہوں نے بھی کبھی نہیں پڑھی، عمر نے کہا اس نے بھی کبھی نہیں پڑھی، اور اس سے پہلے کوئی 10-20 روایتیں آتی ہے کہ حضور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب جس نے حدیث نہیں پڑھی، حدیث کو نہیں سمجھتا، اس کے سامنے اگر یہ حدیث آ جائے کہ حضور نے تو کبھی اشراق اور چاش کی نماز نہیں پڑھی، یہ حدیث ہے، محدثین پھر اس میں تدویق کرتے ہیں، کہتے دیگر روایات میں آتا ہے حضور نے پڑھی ہے، ایک میں نہیں آتا کہ نہیں پڑھی، یعنی حضور کبھی چھوڑ بھی دے دیتے کہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ پھر نماز میں جو ہے فرض بھی ہے، نوافل بھی ہے۔ نوافل، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، نوافل کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، مستحب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، لیکن مستحب کا اور نوافل کا مذاق اڑانے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ میں نے جمعے میں غالباً یہ مثال دی تھی، روایت میں آتا ہے کہ اپنے مونچھوں کو کاٹو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مونچھوں کا کاٹنا افضل ہے، کیونکہ حدیث میں کاٹنے کا لفظ آیا ہے، کینچی کے ساتھ کاٹو۔ 2 روایت کے اندر آتا ہے مونچھوں کو صاف کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو اسرے کے ساتھ صاف کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ کاٹنے سے تو صاف نہیں ہوتی۔ اب علماء کیا فرماتے ہیں کہ ایک امام کی بات پر عمل کرو، ہم دونوں کی بات پر میں نے عمل کیا تو یہ حشر ہے، موقع ہی نہیں ملتا، کہ کبھی کاٹ لیتے ہیں، کبھی جو ہے نا اسرے کے ساتھ صاف کرتے ہیں، تو ایک کبھی بندہ نہیں رہتا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی خدمت میں مقدمہ آیا، ایک شخص نے مونچھیں صاف کی تھی، کسی اور نے اس کے ساتھ مذاق اڑایا، استہزاء کیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، اس نے مذاق کیا، کہا مثال کے طور پر کہ آج تو آپ نے بڑا موٹر وے بنایا ہے،
یہ کہہ کر یعنی مذاق اڑایا ایک مستحب عمل کا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حکم بارتدادی ہی، آپ نے فتویٰ دیا، کہا یہ شخص مرتد ہو گیا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اس نے ایک مستحب اور سنت عمل کا مذاق اڑا دیا ہے. آج ہم فرض کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی داڑھی رکھ لے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں. اگر کسی کی شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے علماء نے کتابیں لکھی ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آج اثر میں جو تعلیم ہوئی فضائل اعمال میں، حضرت نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتی. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور دیا کرتا تھا حکم اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ شخص. اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ شخص. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ذکر کرو اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. ادریس علیہ السلام، اس میں اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں یا نوح علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے گزرے، اس میں اختلاف ہے. بہرحال یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بہت سارے صحائف ان پر اترے ہیں. دنیا میں بہت سارے کاموں کا ایجاد کرنے والے ادریس علیہ السلام ہیں. قلم کے ساتھ لکھنا یہ آپ نے ایجاد کیا ہے. کپڑوں کی سلائی کا کام یہ آپ نے ایجاد کیا ہے. اسی طرح جو ہے یہ اسلحہ کا ایجاد یہ آپ نے کیا ہے. ترازو جو ہے وہ آپ نے بنایا ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت سارے امور ہیں جس کے انجام دینے والے ادریس علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، فرمایا کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. باقی تفسیری روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے ایک فرشتے کے ساتھ دوستی تھی. انہوں نے درخواست کی کہ مجھے آسمانوں پر لے جائے، تو انہوں نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے. کہا اس فرشتے کی ملاقات ہوئی پھر ملک الموت کے ساتھ، تو کہا کہ ادریس علیہ السلام کی زندگی کتنی باقی ہے؟ کہا میں تو زمین پہ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے یہاں پر. تو فرشتے نے اپنا فر کھولا، دیکھا ادریس علیہ السلام اس میں تھے، روح اس کی قبض کر. یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کو نہ ہم غلط کہہ سکتے ہیں نہ اس کو درست کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح روایت میں یہ بات ہے کہ چوتھے آسمان پر حضور کی ان سے معراج کے موقع پر ملاقات ہوئی. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ تھے راست باز انسان اور نبی. ورفعناہ، اور اٹھایا تھا ہم نے ان کو، مکانا علیا، بلند مرتبے پر. تو مکانا علیا بعض مفسرین فرماتے بلند مرتبہ یعنی آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور بعض فرماتے نہیں مقام ہم نے ان کو اونچا وہ عطا فرمایا.